ڈائننگ ٹیبل پر ہلکی سی گہما گہمی تھی۔ ناشتہ لگا ہوا تھا۔ تازہ پراٹھوں کی خوشبو، انڈے کی مہک اور چائے کی بھاپدار خوشبو نے فضا کو مہکایا ہوا تھا۔ ایس پی رحمان ملک اخبار میں گم، ایک ہاتھ سے چائے کا کپ تھامے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف حیا اپنے مخصوص انداز میں کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، سفید قمیض اور نیلی شلوار، اوپر سے کالج کا بیج لگا ہوا کوٹ، اور دوپٹے کو بے دلی سے کاندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ چند نوالے زبردستی حلق سے اتارنے کے بعد آخر کار اس سے صبر نہ ہوا۔ اس نے اپنا چمچ پلیٹ میں پٹخا اور تیوری چڑھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اخبار میں نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ بابا، آپ مجھے کالج چھوڑنے کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ آنکھوں میں خفگی اور لہجے میں ضد تھی۔ رحمان ملک نے اخبار کے اوپر سے ایک نظر بیٹی پر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے دوبارہ پڑھنے لگے۔ بیٹا، آج میری ایک اہم میٹنگ ہے، میں نہیں جا سکتا۔ یہ جواب سنتے ہی حیا کے چہرے پر ناراضی کے گہرے رنگ ابھرے۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑی ہو گئی۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، آپ کے پاس اپنے کام کے لیے وقت ہوتا ہے، مگر اپنی بیٹی کے لیے نہیں۔ ہر بار مجھے خود جانا پڑتا ہے، سب کے بابا چھوڑنے آتے ہیں، اور ایک میرے ہیں جن کے پاس کبھی وقت ہی نہیں ہوتا۔ رحمان ملک نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ تو بیٹا، سب کی بیٹیوں کے بابا ایس پی نہیں ہوتے نا؟ حیا نے تیزی سے دوپٹہ کاندھے پر درست کیا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ اور لاڈ دونوں شامل تھے۔ جیسے ہی وہ دروازے کی دہلیز پار کر گئی، پیچھے سے رحمت بیگم نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ آپ نے اسے بہت سر چڑھا لیا ہے رحمان صاحب، یہ لڑکی بالکل ضدی ہوتی جا رہی ہے، نہ جانے آگے چل کر کیا کرے گی۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے فکر مندی تھی۔ رحمان ملک نے اخبار ایک طرف رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھا۔ رحمت، تم جانتی ہو یہ صرف میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا بھی ہے۔ یہ بیٹی ہے اور لڑکیوں کو نازک ہونا چاہیے، ضدی نہیں، رحمت بیگم نے خفگی سے کہا۔ رحمان ملک نے کرسی سے اٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، جو بچیاں اپنے حق کے لیے ضد کرتی ہیں وہی زندگی میں کچھ بنتی ہیں، اور حیا تو میری پرچھائی ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا کے سامنے ثابت کرے گی کہ ایک بیٹی کسی بیٹے سے کم نہیں۔ رحمت بیگم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر دل میں ابھی بھی ہلکی سی بے چینی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑی حیا غصے سے کھڑی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی، مگر اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندیں اس کی بیزاری اور تپش کی عکاسی تھیں۔ ارد گرد گاڑیوں کا شور تھا، رکشوں کے ہارن، ٹریفک کی چہل پہل، مگر وہ سب نظر انداز کیے بس خود میں کھول رہی تھی۔ آج پھر بابا نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی، سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو گھور رہی تھی، جیسے کوئی جادو ہو اور اچانک زمین پھٹ جائے، یا کوئی معجزہ ہو جائے کہ وہ پلک جھپکتے ہی کالج پہنچ جائے۔ اسی لمحے ایک گاڑی آ کر اس کے سامنے آہستہ ہوئی۔ بظاہر عام سی ٹیکسی تھی، مگر چمکدار سیاہ رنگ اور شیشوں پر لگے ہلکے سے سن شیڈ نے اسے دوسروں سے منفرد بنایا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر بیٹھے شخص نے قدرے سرد لہجے میں پوچھا، چلو گی میڈم؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ شخص عام سا ٹیکسی ڈرائیوروں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ سلیقے سے پہنے ہوئے سیاہ کپڑے، چہرے پر گہرے رنگ کا ماسک اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے تاثر سی چمک تھی۔ لمحے بھر کو وہ اسے انجان خطرہ محسوس ہوا۔ وہ انکار کرنے ہی والی تھی کہ پھر اپنی تاخیر کا خیال آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر جھٹکا اور بیزاری سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ کالج چلو جلدی، اور سرد لہجے میں ہی ایڈریس سمجھایا۔ اس سے مختصر حکم دیا۔ ڈرائیور نے صرف ایک نظر آئینے سے اس پر ڈالی اور ہلکی سی گردن ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی چلنے لگی تو حیا خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہوا کی ہلکی خنکی اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ وہ اس اجنبی ڈرائیور کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ماسک نے اس کے چہرے کے تاثرات چھپا رکھے تھے۔ گاڑی کی رفتار معتدل تھی۔ راستے پر گاڑیوں کی بھاگ دوڑ میں
وہ ایک پراسرار سی خاموشی کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں کالج قریب آنے لگا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کالج کے گیٹ کے سامنے روکنے کے بجائے کچھ فاصلے پر روک دی۔ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جھنجھلا کر بولی، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا تھا کہ کالج کے سامنے روکنا۔ ڈرائیور خاموش رہا، جیسے اس کے احتجاج کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ حیا کی تیوری چڑھ گئی، اس کا صبر ختم ہونے لگا۔ ڈرائیور نے ہلکے سے کاندھے جھٹک دیے جیسے کوئی بے فائدہ بحث ہو۔ یہیں اتر جائیے۔ میں یہاں کیوں اتروں؟ تمہیں کہا تھا کہ گیٹ کے سامنے روکنا سمجھ نہیں آتی؟ ڈرائیور نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہیں روک سکتا ہوں، مسئلہ ہے تو کوئی اور سواری دیکھ لیجیے۔ یہ سننا تھا کہ حیا کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے بابا پولیس آفیسر ہیں، ایک کال کروں گی نا تو تمہاری یہ ٹیکسی بند ہو جائے گی۔ ڈرائیور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، وہ آنکھیں یخ بستہ سخت اور خون آشام۔ حیا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، وہ نظر جسے وہ اسے چیر کر رکھ دے گی، مگر اگلے ہی لمحے حیا نے غصے میں ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ ماسک کے پیچھے چھپا چہرہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، مگر وہ خاموشی سے بس اسے گھورتا رہا جیسے اس کے اندر کوئی زلزلہ آ گیا ہو، مگر وہ ضبط کر گیا ہو۔ آئندہ کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ حیا غصے سے چلاتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور پیر پٹکتی ہوئی کالج کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ڈرائیور نے آہستہ سے ماسک کے نیچے ہونٹوں کو بھینچا، اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی سردی، وہی شدت جیسے کوئی طوفان آنے کو ہو، اور شاید یہیں سے حیا رحمان ملک کی بربادی شروع ہو چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دوپہر کی دھوپ اپنی تپش کھو چکی تھی، مگر سڑکوں پر چلتی گاڑیوں اور لوگوں کی چہل پہل میں گرمی کی حدت ابھی باقی تھی۔ کالج کے دروازے سے لڑکیاں گروپوں کی صورت میں نکل رہی تھیں، کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھی، کوئی جلدی سے رکشیاں گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حیا نے کالج کے گیٹ کے باہر قدم رکھا، اس کے چہرے پر صبح کی جھنجھلاہٹ اب بھی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بیگ کو کاندھے پر ڈالے موبائل دیکھ رہی تھی، شاید کسی کو کال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، جب اچانک ایک سیاہ مرسڈیز اس کے سامنے آ کر رکی۔ تیز بریک کی آواز اور اچانک سامنے سے آتی گاڑی نے اسے ایک دم چونکا دیا۔ ابھی وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گاڑی کے دروازے سے ایک ساتھ کھلے اور 4 سے 5 نقاب پوش آدمی تیزی سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے سیاہ ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی صفاقی تھی۔ ارے تم لوگ کون ہو؟ ہٹو ہٹو یہاں سے۔ حیا نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک لمحے میں ایک طاقتور ہاتھ اس کے بازو کو جکڑ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو۔ وہ مٹھیوں سے حملہ آوروں کے سینے پر ضرب لگانے لگی، مگر وہ بہت مضبوط تھے۔ ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، جبکہ دوسرے نے اسے بازوں اور کمر سے اٹھا کر تیزی سے گاڑی میں اندر ڈال دیا۔ کوئی بچاؤ پلیز، مجھے جانے دو۔ حیا پوری قوت سے مزاحمت کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ چپ کر جاؤ، کوئی کرخت آواز آئی، اور اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے چہرے پر ایک رومال رکھ دیا۔ نہیں پلیز۔ اس کی مزاحمت کمزور پڑنے لگی، سانسوں میں عجیب سی مہک سرایت کرنے لگی، دماغ بھاری ہونے لگا، نظروں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ بس چند لمحے اور، کوئی سرد لہجے میں بولا۔ حیا نے آنکھیں کھلی رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر سب کچھ دھندلا پڑتا گیا، جسم بوجھل ہونے لگا، ہاتھ بے جان ہوتے گئے۔ آخر کار اس کی پلکیں لرزتے لرزتے بند ہو گئیں اور وہ بالکل بے سدھ ہو کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گر گئی۔ نقاب پوشوں میں سے ایک نے رومال ہٹا کر اس کی بے جان صورت کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ چلو نکلو یہاں سے۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور مرسڈیز ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ گرد کے بال سڑک پر بکھرتے چلے گئے۔ باہر دنیا معمول پر رواں دواں تھی، کوئی کچھ نہ جان سکا، کسی نے کچھ نہ دیکھا، اور ایک معصوم لڑکی اپنی زندگی کے سب سے بھیانک لمحے میں داخل ہو چکی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی نامعلوم جگہ پر ہے، کہیں جہاں ہوا بھی اجنبی سی لگ رہی تھی۔
ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے کچھ سمجھ نہ آیا، دماغ سن سا تھا، مگر جیسے ہی اس کی حسیں بیدار ہوئیں وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس کا حلق خشک تھا اور الفاظ بمشکل نکلے۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی مگر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک دم خوف اس کے اندر سرایت کر گیا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ لیکن سامنے ایک روشنی جل رہی تھی، ایک تیز سفید روشنی جو خلا میں تنہا چمک رہی تھی، جیسے رات کی تاریکی میں جلتا ہوا تنہا بلب۔ اور اس روشنی کے عین نیچے ایک کرسی تھی۔ کرسی پر بیٹھا شخص، حیا کی سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ وہی ٹیکسی ڈرائیور، ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے فکری سے بیٹھا، چہرے پر کوئی جذبات نہیں، بس ایک شفاف مسکراہٹ۔ ارے واہ، تم جاگ گئی؟ وہ آرام سے بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حیا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لایا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ شخص ہنسا، ایک عجیب بے رحم سی ہنسی۔ بلاؤ اپنے بابا کو، نکالو یہاں سے، میں بھی تو دیکھوں کتنا دم ہے تمہارے عظیم پولیس آفیسر میں۔ حیا کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر جیسے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جگہ جگہ سائے جیسے لوگ کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی گنز۔ یا اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ لرزتی ہوئی کرسی پر دوبارہ گر گئی۔ اب سمجھی؟ وہ شخص طنزیہ مسکرایا۔ وہ بے ضرر ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں میں جس پر تم نے صبح ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں ارتضیٰ شاہ ہوں، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ۔ حیا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ؟ وہ ہنسا۔ چلو تمہارے لیے جھوٹ ہی صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گی جیسے آئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، یا تو میرے ساتھ ابھی اسی وقت نکاح کرو۔ اس کی آواز میں خطرناک سنجیدگی تھی۔ ورنہ؟ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر کرسی سے اٹھ کر حیا کے قریب آیا۔ حیا خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ورنہ کیا؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ ورنہ تمہیں میرے ساتھ کچھ اور طریقے سے گزارا کرنا ہوگا، نکاح نہیں تو میرے ساتھ آزادانہ تعلقات۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حیا کی آنکھیں خوف سے نم ہو گئیں، دل جیسے بند ہونے لگا۔ اس کے کانوں میں گونجنے لگی یہ وحشتناک بات، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح کر لو۔ حیا کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ارتضیٰ شاہ نے ایک نگاہ گن برداروں پر ڈالی، جیسے اشارہ کر رہا ہو کہ وقت ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حیا کی لرزتی ہوئی آواز نکلی، میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ارتضیٰ شاہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کا قریب آنا اور اس کو یہ بتانا کہ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ اس کا چہرہ بلا کا حسین تھا مگر اس کی باتیں بے انتہا شفاف تھیں۔ وہ 17 سال کی لڑکی بری طرح سہم چکی تھی، مسلسل دل میں اللہ کا نام لے رہی تھی اور مدد کے لیے اپنے رب سے رجوع کر رہی تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ حیا کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر سامنے کھڑے ارتضیٰ شاہ کے چہرے پر شفاقی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی مگر ماحول میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک نکاح خواں بیٹھا تھا اور اس کے برابر ایک گن مین کھڑا تھا جو مسلسل اسلحے کی چمک سے حیا کو ڈرا رہا تھا۔ شروع کریں؟ نکاح خواں نے سوالیہ نظروں سے ارتضیٰ شاہ کی طرف دیکھا۔ حیا نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں بے بسی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ارتضیٰ شاہ کے چہرے پر سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ اگر نکاح نہیں کرو گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو ایسے بھی قریب آ سکتا ہوں۔ حیا کا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کانپتے لبوں سے بولی، نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، تو نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف حکم تھا۔ حیا نے سر جھکا لیا، آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ میں صرف 17 سال کی ہوں،
آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سوال کا جواب تمہیں بعد میں مل جائے گا، ابھی نکاح قبول کرو، سرد لہجے میں بولا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ حیا کی ہچکیاں بن گئیں، وہ لرزتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور ارتضیٰ شاہ کے قدموں میں گر گئی۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، جو بھی غصاخی ہوئی، میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں کچھ بھی کروں گی، بس یہ ظلم مت کریں۔ ارتضیٰ شاہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی تاثر نہ ابھرا، پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، مجھے ضرورت نہیں تمہاری معافی مانگنے کی، مجھے بس وہی چاہیے جو میں چاہتا ہوں۔ نہیں پلیز، حیا نے بمشکل سر اٹھایا، مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، اور اگر تمہارے منہ سے انکار کا ایک بھی لفظ برآمد ہوا تو یاد رکھنا، پہلی گولی تمہارے دماغ پر چلاؤں گا، اور دوسری تمہارے دل پر، اور تیسری تمہارے ہاتھ پر۔ وہ بے انتہا سفاکی سے بولا تھا، جبکہ حیا سانس تک روک گئی تھی۔ اس کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات بھی اس سے کر سکتا ہے۔ نکاح خان کی سنجیدگی سے نکاح کے کلمات دہرانا شروع کیے۔ حیا بنت رحمان ملک، کیا آپ کو ارتضیٰ شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ حیا نے کانپتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، ہونٹ سل گئے، آنسوؤں کی لڑی مزید تیز ہو گئی۔ ارتضیٰ شاہ نے گہری نظر اس پر ڈالی اور آہستہ مگر شفاف لہجے میں کہا، سوچ لو، اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنے وعدے پر عمل کر دوں گا۔ حیا کا سانس اٹک گیا، وہ جانتی تھی یہ شخص مذاق نہیں کر رہا، اس کی نظروں میں جو وحشت تھی وہ جھوٹی نہیں تھی۔ نکاح خان نے دوبارہ سوال دہرایا، کیا آپ کو ارتضیٰ شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ حیا کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا، دل بوجھل تھا، سانس گھٹ رہی تھی، لب کانپے، اور بمشکل اس نے ایک لرزتی ہوئی آواز نکالی، قبول ہے، اونچی آواز میں۔ ارتضیٰ شاہ نے دھمکایا، قبول ہے؟ نکاح خان نے تیسری بار پوچھا، اور اس بار حیا کی آواز میں شدید بے بسی تھی، قبول ہے۔ نکاح کے کلمات مکمل ہوتے ہی ارتضیٰ شاہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی، اور شاید کسی اور کی بھی۔ نکاح کے بعد اس نے اس کو بلیک روم سے نکال کر گیسٹ روم میں پہنچا دیا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر حیا کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ بستر کے کونے میں بیٹھی سسک رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو چکی تھیں، گھٹنوں میں منہ دیے وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ یہ سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ ارتضیٰ شاہ کی قید میں تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ زبردستی اس پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ دفعتاً دروازہ چرچرا کر کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، 17-18 سال کی، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری سمجھداری تھی۔ بی بی، کھانا کھا لیں، اس نے نرم مگر سپاٹ لہجے میں کہا، اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، موقع۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے میز پر رکھے بھاری گلدان کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس ملازمہ کے سر پر دے مارا۔ آہ! وہ بیچاری ایک نحیف سی چیخ مار کر وہیں گر گئی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے بھی رکے بغیر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ننگے پیر بھاگتی ہوئی راہداری میں آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، دل سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ بس ایک موقع، بس باہر نکلنا ہے، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ ایک موڑ کاٹ کر لاؤنج میں پہنچی اور جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا، اس کی روح کانپ اٹھی۔ ارتضیٰ شاہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگار تھا اور دوسرے ہاتھ میں اپنی خوفناک بھاری جسامت والے بل ڈاگ کے پٹے کو تھامے کھڑا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ حیا کے قدم وہیں منجمد ہو گئے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ کہاں جا رہی ہو بیوی صاحبہ؟ ارتضیٰ شاہ کی سرد آواز نے کمرے کی فضا مزید بوجھل کر دی۔ حیا نے بمشکل اپنی زبان کو حرکت دی۔ مجھے جانے دو۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، سگار کو لبوں سے ہٹایا اور نیچے جھکا اور اپنے بل ڈاگ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، وہ چلا کر بولی۔ ارتضیٰ شاہ نے ایک گہری سانس لی جیسے اس کی بات کسی لطیفے سے کم نہ ہو۔ قید؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ قید نہیں، محبت ہے۔
جو تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ حیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ مجھے جانے دو، وہ چلائی، مگر اس بار اس کے لہجے میں زیادہ بے بسی تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے ایک لمحے کے لیے اسے تکتا رہا، پھر سگار کو راکھ دان میں مسل کر پھینک دیا اور ایک اشارہ کیا۔ بل ڈاگ نے فوراً اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھایا، دانت نکوس کر غرایا۔ حیا کے دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے کو تھی۔ حیا کی سانسیں دھنکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سامنے ارتضیٰ شاہ کا پرسکون مگر خطرناک انداز اور ساتھ کھڑا خوفناک بل ڈاگ اسے مزید دہشت زدہ کر گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے کمرے کی طرف دوڑنے لگی، مگر وہ ایک قدم بھی نہ اٹھا پائی کہ ایک آہنی گرفت نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو سوئٹ ہارٹ؟ ارتضیٰ شاہ کا لہجہ اتنا ہی مدھم تھا جتنا کہ خطرناک۔ حیا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ چھوڑے مجھے، وہ کانپتی ہوئی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے مزید اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں حیا کے ماتھے کو چھونے لگی۔ تمہیں بھاگنے کا بہت شوق ہے نا؟ وہ دھیرے سے سرگوشی کے انداز میں بولا۔ حیا کی نظریں خوف سے اس کے چہرے پر جمی رہی۔ اب کیا کریں تمہارے ساتھ؟ کیوں نہ ان بل ڈاگس کو تمہارا کھانا بنا دوں؟ اس نے جیسے ہی اشارہ کیا بل ڈاگ نے قدم آگے بڑھایا، کرا کر دانت نکوسے اور حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، وہ زور سے چیخی اور سہم کر ارتضیٰ شاہ کی گرفت میں ہی سکڑ گئی۔ پلیز ایسا مت کرو۔ ارتضیٰ شاہ نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا جیسے اس کی بے بسی سے محسوس ہو رہا ہو۔ پلیز کیا؟ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میں آئندہ کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، بس مجھے معاف کر دو۔ حیا کے آنسو رخساروں پر پھسلنے لگے اور جسم کانپنے لگا۔ اب بہت جلدی سمجھ آ گئی، ارتضیٰ شاہ نے تمسخر سے کہا۔ حیا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ قسم سے میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، بس مجھے ان کتوں کے حوالے مت کرنا۔ ارتضیٰ شاہ نے لمحہ بھر اسے دیکھا جیسے تول رہا ہو کہ اسے یقین کرے یا نہ کرے، پھر اچانک اس نے سختی سے اسے دھکیل دیا۔ جاؤ، کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ حیا لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، پھر بنا مزید کچھ کہے دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ باہر ارتضیٰ شاہ کی مدھم ہنسی ابھری اور حیا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبی سانس لی، مگر اندر ہی اندر جانتی تھی یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ لمحہ گزرا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور 2 ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دیوار تک ساتھ تک کھڑی ہو چکی تھی۔ جب ان ملازموں نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر زمین پر گری، اس بے قصور زخمی لڑکی کو اٹھا کر وہ باہر لے گئے تھے۔ دوپہر 3 بجے حیا کے قدم جیسے زمین سے چمٹ گئے۔ اس کا دل حلق میں آ رہا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر حکم عدولی کی ہمت نہیں تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی قدم گھسیٹتے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، جہاں لمبی لکڑی کے ٹیبل کے سرے پر ارتضیٰ شاہ بیٹھا تھا۔ سامنے کھانے کی پلیٹیں ترتیب سے رکھی تھیں، کمرے میں مہنگے پرفیوم اور چمڑے کی خوشبو بسی تھی، مگر حیا کو سب سے زیادہ ارتضیٰ شاہ کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا، ایک فرما رواں کی طرح سنجیدہ اور خطرناک۔ بیٹھو، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ شاہ نے اپنی نظریں اس پر گاڑ دیں، پھر آہستگی سے چھری اٹھائی اور ہتھیلی پر گھمانے لگا۔ تم نے ایک بے قصور انسان کو زخمی کیا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ حیا کی نظریں جھک گئیں، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ میں نے غلطی سے، وہ مجھے روکنے آئی تھی، مجھے لگا۔ تمہیں لگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارتضیٰ شاہ نے اس کی بات کاٹ دی، چھری اب بھی اس کی انگلیوں میں گھوم رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو وہ ملازمہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے؟ حیا نے کانپتی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ خوف اور بے بسی اس کی آنکھوں میں تیرنے لگی۔ مجھے افسوس ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ افسوس؟ ارتضیٰ شاہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں زہر گھلا ہوا تھا۔ افسوس کافی نہیں، سزا ضروری ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ درد کیا ہوتا ہے۔
حیا نے حیرت اور خوف سے اسے دیکھا اور پھر اس کی نظریں ارتضیٰ شاہ کے ہاتھ میں پکڑی چھری پر پڑیں اور اس کا جسم جھرجھری لے گیا۔ نہیں پلیز۔ مگر ارتضیٰ شاہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حیا کی کلائی پکڑی اور چھری کی نوک اس کی نازک جلد پر رکھ دی۔ یہ وہی درد ہے جو تم نے کسی بے قصور کو دیا، اب تم بھی برداشت کرو۔ حیا نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر ارتضیٰ شاہ کی گرفت آہنی تھی۔ چھری چلتے ہی جلن اور درد کی ایک لہر اس کی رگوں میں سرایت کر گئی۔ آہ! وہ تڑپ کر چیخی، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، خون کی سرخی کلائی پر پھیلنے لگی اور ارتضیٰ شاہ کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ یہ صرف پہلا کٹ تھا، وہ سفاکی سے بولا۔ حیا نے اپنی کلائی تھام لی مگر اگلے ہی لمحے دوسرا کٹ لگا۔ اس بار درد اور شدید تھا۔ نہیں پلیز، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ ارتضیٰ شاہ نے خاموشی سے اسے دیکھا جیسے اس کی حالت کا جائزہ لے رہا ہو۔ پھر اچانک سے اس نے چھری میز پر رکھ دی اور پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اب تمہیں معلوم ہوا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ حیا سسکیاں بھر رہی تھی، ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا مگر وہ جواب دینے کے قابل نہیں تھی۔ یہ سبق یاد رکھنا حیا، یہاں ہر غلطی کی سزا ملتی ہے، اور اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو شاید میں تمہیں اگلی بار معاف نہ کر سکوں۔ اس کے الفاظ میں چھپی وارننگ نے حیا کے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی سے اٹھی، بمشکل چلتی ہوئی باہر نکلی مگر دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ارتضیٰ شاہ نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی پشت کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ نفرت؟ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہی نفرت ایک دن محبت میں بدلے گی سویٹ ہارٹ، وہ یقین سے بولا تھا۔ رات کی خاموشی ہر چیز کو مزید پراسرار اور دلکش بنا رہی تھی۔ حیا تھکی ماندی آنکھوں کے گرد سرخ حلقے لیے نم آنکھوں کے ساتھ گہری نیند میں تھی۔ اس کی پلکیں بوچھل ہو چکی تھی اور چہرے پر ابھی بھی بے بسی کے آثار موجود تھے۔ اس کے ہاتھ پر سفید بینڈیج لپٹی ہوئی تھی جہاں سرخ دھبے نمایاں ہو رہے تھے۔ ارتضیٰ شاہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا، جیسے قدموں کی آواز سے بھی اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ وہ دروازے کے قریب لمحے بھر کے لیے کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے کو دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ کتنی معصوم لگ رہی ہو سویٹ ہارٹ، وہ دھیرے سے بولا، جیسے سرگوشی کر رہا۔ اس نے نرمی سے کرسی کھینچی اور بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ نگاہیں اس کے سوجے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی اور دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا۔ اس کے ساتھ سختی برتتا تھا مگر اس کے ہر آنسو کی قیمت جانتا تھا۔ حیا کے زخموں پر نظر پڑی تو اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس نے بینڈیج کو نرمی سے چھوا، پھر دھیرے سے اس کی انگلیوں کو تھاما۔ تم بہت ضدی ہو حیا، وہ مدھم لہجے میں بولا، مگر شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہاری تکلیف مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اس نے جیب سے نئی بینڈیج نکالی اور آہستگی سے پرانی پٹی کھولنے لگا۔ حیا نے نیند میں کروٹ لی مگر ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے محتاط ہاتھوں سے اس کی زخمی کلائی تھامی۔ اس کی جلد اتنی نازک تھی کہ جیسے ذرا سا دباؤ بھی تکلیف دے جائے۔ میری نادان شہزادی، وہ سرگوشی میں بولا، اس کی زخمی جگہ پر ہلکی سی پھونک ماری۔ حیا کی سانس ذرا بھاری ہوئی، جیسے نیم غنودگی میں بھی درد محسوس کر رہی ہو۔ اگر تم جانتی کہ تمہیں تکلیف دینا مجھے خود کو تکلیف دینے جیسا لگتا ہے تو شاید کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش نہ کرتی۔ ارتضیٰ شاہ نے احتیاط سے نئی بینڈیج باندھ دی، اس کی زخمی ہاتھ پر اپنے لب رکھے اور گہری سانس لی۔ تم میری ہو حیا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون اور دعوے کی شدت تھی۔ چاہے جتنی بھی نفرت کرو مگر میں تمہیں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی زلفوں کو سمیٹ کر تکیے پر پھیلانے لگا۔ حیا نے نیند میں کروٹ لی اور بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارتضیٰ شاہ کے ہونٹوں پر ایک اور مسکراہٹ در آئی مگر اس بار وہ محبت سے لبریز تھی۔ سو جاؤ سویٹ ہارٹ، وہ آہستگی سے بولا۔
ارتضیٰ شاہ نے بینڈیج بدلنے کے بعد ایک گہری سانس لی اور کھڑا ہونے لگا۔ جیسے اس نے قدم بڑھایا، حیا نے آنکھیں کھول دیں۔ نیند سے بوجھل آنکھیں دھندلے منظر کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سامنے ارتضیٰ شاہ کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی، جلدی سے اٹھ کر سیدھی ہوئی اور ہاتھ سینے سے لگا لیا۔ آپ؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارتضیٰ شاہ مسکراتے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں ابھی بھی آنسوؤں کے نشانات باقی تھے۔ تمہیں دیکھنے آیا تھا حیا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، اس کے برعکس جو وہ ہمیشہ سختی سے بولتا تھا۔ حیا نے جلدی سے اپنی زخمی ہاتھ دیکھا جہاں تازہ بینڈیج لپٹی ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ؟ اس نے ارتضیٰ شاہ کو دیکھا۔ یہ آپ نے بدلی ہے؟ ہاں۔ اور کیا میں تمہیں تکلیف میں چھوڑ دیتا؟ ارتضیٰ شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ حیا کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، وہ الجھ گئی تھی، کبھی اس کی سختی اور کبھی اس کی نرمی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص دراصل کیا چاہتا ہے۔ آپ نے مجھے سزا دی جبکہ میں بے قصور تھی، وہ خفگی سے بولی، آنکھیں نمی سے چمک اٹھی۔ ارتضیٰ شاہ نے اس کی بات پر گہری سانس لی، پھر دھیمے لہجے میں بولا، تم بے قصور نہیں تھی حیا۔ تم نے ایک بے قصور لڑکی کو نقصان پہنچایا، اس کے سر پر چوٹ لگائی، صرف اپنے غصے کی وجہ سے۔ اگر تمہیں خود تکلیف محسوس ہوئی ہے تو سوچو وہ کیسا محسوس کر رہی ہوگی۔ حیا نے نظریں جھکا لیں، الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ یہ تکلیف اس سبق کے لیے تھی کہ تمہیں اندازہ ہو کہ بے قصور کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ حیا نے پلکیں جھپکیں، آنسو پھر سے آنکھوں میں تیرنے لگے۔ ارتضیٰ شاہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی گرفت مضبوط اور گرم تھی، جیسے اس کے درد کو محسوس کر رہا ہو۔ مگر یہ درد تمہیں مزید تکلیف دینے کے لیے نہیں دیا حیا، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی میں ہر غلطی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کچھ تھا، ایک ایسا احساس جو شاید وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچانک ارتضیٰ شاہ نے آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ حیران رہ گئی۔ وہ نیم دراز ہو گیا اور وہ نرمی سے حیا کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اب آرام کرو، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ حیا پہلے تو گھبرا گئی، مگر اس کی تھکن، درد اور ارتضیٰ شاہ کی مضبوط حصار نے اسے مزید مزاحمت کرنے نہیں دی۔ کچھ لمحے وہ بے یقینی سے ساکت رہی، پھر آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ ارتضیٰ شاہ نے اس کی پیشانی پر نگاہ جمائی، مسکرایا اور سرگوشی میں بولا، سو جاؤ سویٹ ہارٹ، میں یہی ہوں۔ اور حیا اس لمحے شاید پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ اگلے روز حیا دوپہر کا کھانا کھا کر خاموشی سے کمرے میں واپس آئی۔ وہ ابھی تک ارتضیٰ شاہ کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سختی، اس کی نرمی، اس کی وحشت، سب کچھ ایک معمہ بن چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں جاگا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ غیر ارادی طور پر اس کے قدم واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اس کے قدم زمین میں دھنس گئے، سانسیں رک گئیں، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ واش روم میں ارتضیٰ شاہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ خون میں لت پت تھے، وہ ہاتھ دھو رہا تھا، مگر اس کے ارد گرد ہر چیز خون سے رنگی ہوئی تھی۔ سنک، دیواریں، فرش، ہر جگہ تازہ خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے تھے۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جسم لرزنے لگا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ جھٹ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارتضیٰ شاہ نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جیسے یہ سب عام سی بات ہو۔ یہ کیا ہے؟ حیا کے لب کپ کپ آئے، آواز لرز گئی۔ یہ خون؟ ارتضیٰ شاہ نے ہاتھ دھو کر نرمی سے سینک کا نل بند کیا، پھر آئینے میں بھیگے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مکمل سکون میں تھا، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ حیا کا دل بے اختیار کانپنے لگا، اس کے قدم پیچھے ہٹے۔ آپ نے کسی کا قتل کیا ہے؟ ارتضیٰ شاہ نے رخ موڑا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور حیا کی سانسیں مزید اٹکنے لگیں۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو حیا۔ اس کا لہجہ برف جیسا سرد تھا، ورنہ میں کب انسان سے جانور بن جاؤں کسی کو کچھ معلوم نہیں چلے گا۔ حیا نے گھبرا کر سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ ارتضیٰ شاہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ مزید جھک کر اس کے قریب آیا۔ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں حیا،
اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی کہ حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب تمہاری سمجھ سے باہر ہے اور بہتر ہوگا کہ تم ان چیزوں میں دخل نہ دو، اس نے سرگوشی میں کہا، جیسے کوئی راز کی بات کر رہا ہو۔ حیا کی آنکھوں میں خوف تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن یہ خون، یہ کس کا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے چھوا اور سرگوشی میں بولا، دعا کرو یہ کبھی تمہارا نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹا اور لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرے میں صرف حیا کی کانپتی ہوئی سانسیں رہ گئیں۔ اس مینشن میں پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ حیا بیلکنی میں کھڑی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی اور باہر کے موسم کو تک رہی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ آنکھیں نم تھیں۔ اچانک وہ چونک گئی۔ کسی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، مگر جیسی اس نے خوشبو سانسوں میں جگہ لی، وہ ساکت ہو گئی۔ ارتضیٰ؟ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے پلٹ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ ارتضیٰ شاہ حیران رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ لڑکی، جو ہمیشہ اس سے خوفزدہ رہتی تھی، یوں اچانک خود کو اس کے قریب کر لے گی۔ مگر جیسے ہی اسے اس کے آنسو اپنے سینے میں جذب ہوتے محسوس ہوئے، وہ بے اختیار اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے، حیا سے اس کی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے جانے دو۔ ارتضیٰ نے اس کی لرزتی ہوئی آواز میں اتنی بے بسی دیکھی کہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور واپس کمرے میں لے آیا۔ حیا نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنے سنگ دل کیوں ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا؟ ارتضیٰ نے گہری سانس لی اور خاموشی سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ کچھ کہنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ یہ نکاح صرف اس تھپڑ کی سزا نہیں تھا حیا، وہ دھیمے لہجے میں بولا، تمہارے بابا نے میرے پورے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ حیا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب ابھرا۔ میرے بابا غلط کام کرتے تھے، میں جانتا ہوں، وہ انڈر ورلڈ کے بادشاہ تھے، سیاہ دنیاؤں کے مالک، مگر ایک موقع تو دیا جا سکتا تھا نا۔ تمہارے بابا نے ہمیں ایک موقع نہیں دیا، بس ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دیا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا تھا؟ ارتضیٰ نے تلخی سے ہنسی۔ میرے بابا کی ایک کمزوری تھی، خاندان، اور تمہارے بابا نے اسی پر وار کیا۔ پولیس کے ساتھ مل کر ہمارے گھر پر چھاپا مارا گیا، میرے بابا کو موقع تک نہیں دیا گیا، ہمارے سارے مردوں کو جیل میں ڈال دیا، کچھ وہیں مار دیے گئے، اور میری ماں۔ اس کی آواز ایک لمحے کے لیے رک گئی، آنکھیں دھندلا گئی۔ میری ماں نے میرے سامنے خود کو گولی مار لی۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں درد تھا، کرب تھا اور انتقام کی چنگاریاں تھیں۔ میں نے سب کچھ ختم ہوتے دیکھ رہا تھا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ سب واپس لوں گا جو مجھ سے چھینا گیا۔ تمہارا بابا چاہے جتنا نیک ہو، لیکن اس نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ حیا نے بمشکل اپنے خشک ہوتے لبوں کو حرکت دی۔ اور تم نے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کر لیا؟ ارتضیٰ نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ ہاں، کیونکہ مجھے تمہارے بابا کا غرور توڑنا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا جسے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو۔ حیا کو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی۔ اگلی صبح حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک لاؤنج میں اس کے بابا کی آواز سنائی دی۔ جیسے اس کے کانوں سے وہ مانوس لہجہ سنا، اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی جو منظر سامنے آیا، اس نے حیا کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ سامنے اس کے بابا کھڑے تھے، ساتھ میں پولیس افسران، سخت چہرے، نظریں ارتضیٰ پر جمی ہوئی۔ وہ کچھ سننے کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہی، بس دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے سینے سے جا لگی۔ بابا، اس نے سسکی لی۔ بابا آپ آ گئے؟ رحمان ملک نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کی پشت سہلائی۔ میں آ گیا ہوں بیٹا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ مسٹر ارتضیٰ شاہ، آپ پر اغوا کا مقدمہ درج ہے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔
ارتضیٰ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، پھر اس نے تلخی سے مسکرا کر نظریں حیا پر ڈالیں۔ تمہارے بابا کو بتاؤ حیا کہ تم اغوا نہیں ہوئی، تم میری بیوی ہو۔ رحمان ملک نے حیرانی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ حیا؟ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حیا نے ایک نظر ارتضیٰ پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ، وہ راتیں، وہ لمحے، وہ سرد رویے، اور پھر وہ محبت بھری چھوٹے چھوٹے لمحات، سب پلک جھپکتے اس کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ بابا کا مضبوط ہاتھ اس کے بازو پر تھا، مگر دل کہیں اور کھنچ رہا تھا۔ اچانک اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ رحمان ملک نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ حیا کیا کر رہی ہو؟ ڈرو مت، میں آ گیا ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی، اپنی آنکھوں میں چھلکتے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی، پھر مدھم مگر مضبوط آواز میں بولی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بابا، یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ پولیس افسران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رحمان ملک کے چہرے پر رنگ بدلنے لگے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی بیٹی کو حیرت سے دیکھا۔ کیا؟ حیا نے مضبوطی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا بابا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، میں ارتضیٰ شاہ کی بیوی ہوں۔ رحمان ملک کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ اپنی بیٹی کے الفاظ پر یقین نہ کر پا رہے ہوں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مگر حیا نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور ارتضیٰ کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں دھیرے سے ایک عجیب سا سکون اترا، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ آنا ہی تھا۔ وہ سب وہاں سے لوٹ گئے جب رحمان صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ رات کے اس پہر چاندنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ خاموشی گہری تھی، مگر دلوں میں چلتی جنگ بہت واضح تھی۔ حیا بستر پر بیٹھی نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو جو کہنا چاہتی ہو۔ ارتضیٰ اس کے سامنے کھڑا تھا، نظریں اس پر جمائے، انتظار میں کہ وہ کچھ کہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ مدھم سی آواز میں بولی، مگر ارتضیٰ نے سن لیا تھا۔ ایک پل کو وقت تھم سا گیا۔ ارتضیٰ نے حیرانی سے حیا کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کے قریب آیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ حیا، میں نے یہ نکاح انتقام کے لیے کیا تھا، مگر تمہیں یہاں لانے کے بعد، تمہیں دیکھنے کے بعد، میں بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ حیا نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں بے یقینی، خوشی اور نمی کا امتزاج تھا۔ پھر اتنے دن کیوں خاموش رہے؟ کیوں مجھے بتانے کی ہمت نہیں کی؟ ارتضیٰ نے مسکراتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ شاید اس لیے کہ میں خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں صرف اپنی ضد کی وجہ سے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اپنی محبت کی وجہ سے۔ حیا نے ایک پل کو آنکھیں موند لی، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے یادداشت میں قید کرنا چاہتی ہوں۔ محبت میں ضد نہیں ہوتی، محبت میں قربانی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ ارتضیٰ نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور آج میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بنانے جا رہا ہوں۔ جو وقت اس نے ارتضیٰ کے ساتھ گزارا تھا، وہ وقت اسے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کے حقوق زیادہ تھے، اسی لیے اس نے اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ ہاں، وہ اپنے باپ کو ناراض کر گئی تھی، لیکن اس کو مان تھا رحمان ملک کبھی اس سے خفا نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب ان سے ملی تو وہ اس کو معاف کر کے سینے سے لگا گئے تھے۔